أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا خالق إلا الله لا مالك إلا الله لا رازق إلا الله لا معبود إلا الله لا مقصود إلا الله لا مطلوب إلا الله هو الأول والآخر والظاهر والباطن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا مشير له لا ضد له ولا ند له ولا مثل له ولا مثال له وأشهد أن سيدنا ومولانا ومرشدنا وسندنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا محمدا عبده ورسوله أفضل البشر محمد أجمل البشر محمد أكمل البشرياء محمد خطيب الأنبياء محمد سيد إمام القبلتين محمد جد الحسن محمد وجد الحسين محمد رحمة للعالمين محمد وخاتم النبيين محمد سيد الأولين محمد وسيد الآخرين محمد بدر الدجى محمد شمس الضحى محمد خير الوراء محمد ونور الهدى محمد صلى الله على سيدنا محمد صاحب التاج والمعراج سيد الإنس والجنات محبوب رب الأرض والسماوات الذي اسمه مكتوب في الإنجيل والتوراة صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وبناته وأهل بيته وأتباعه خصوصا على أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو إذ قال آدم صفي الله لا إله إلا هو وإذ قال نوح نجي الله لا إله إلا هو وإذ قال داود خليفة الله لا إله إلا هو وإذ قال إبراهيم خليل الله لا إله إلا هو وإذ قال إسماعيل ذبيح الله لا إله إلا هو وإذ قال موسى كليم الله لا إله إلا هو وإذ قال عيسى روح الله لا إله إلا هو وإذ قال سيدنا ومولانا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا هو الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه
سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. وقد قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. إذ يقول آدم صفي الله في يوم القيامة نفسي نفسي وإذ يقول نوح نجي الله نفسي نفسي وإذ يقول داود خليفة الله نفسي نفسي وإذ يقول إبراهيم خليل الله نفسي نفسي وإذ يقول إسماعيل ذبيح الله نفسي نفسي وإذ يقول موسى كليم الله نفسي نفسي وإذ يقول عيسى روح الله نفسي نفسي وإذ يقول سيدنا ومولانا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم القيامة أمتي أمتي. وإذ يقول سيدنا ومولانا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم القيامة أمتي أمتي. وإذ يقول الجبار جل جلاله وعم نواله عبادي عبادي الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدقت يا رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سارے ساتھی دل کی گہرائیوں سے درود شریف پڑھ لیں بآواز بلند. سارے ساتھی دل کی گہرائیوں سے درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اسٹیج پر آپ کی آواز نہیں آ رہی, آپ کے ڈبوں کا رخ آپ کی طرف. محمد صاحب, حضرت مولانا قاری خیر الحق ابرار صاحب, حضرت مولانا قاری حفیظ اللہ ارشد صاحب, دیگر علماء کرام, میرے محترم دوستوں, بھائیوں اور بزرگوں, بسم اللہ کالونی میں جامعہ محمودیہ کے زیر اہتمام اس عظیم الشان فقید المثال سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس میں ہم رب کائنات کو راضی کرنے کی نیت سے جمع ہوئے ہیں. دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کی اس حاضری کو منظور و مقبول فرمائے. جس طرح حضرت مولانا محمد عمر صادق صاحب نے وضاحت فرمائی کہ ہماری جنگ کسی ٹولے سے, کسی فرقے سے, کسی مکتب سے, کسی مسلک سے, کسی پارٹی سے, کسی جماعت سے, کسی گروہ سے نہیں.
ہماری جنگ دنیا کے سب سے بڑے شیطان بش اور ان کے چیلوں سے ہے، اور یہ جنگ آخری فتح تک جاری رہے گی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، امریکہ کی بربادی تک، امریکہ کی بربادی تک۔ یہ اگر مائک مجھے دے دیں تو مجھے آسانی ہوگی، مہربانی کریں مائک مجھے دے دیں گے، ہمت کریں گے؟ مجھے دے دیں، جزاک احسن۔ بش اور بلیئر کے خلاف ہماری جنگ جاری رہے گی، بولے بھائی؟ ہاں جی، بش اور بلیئر کے خلاف ہماری جنگ، مجاہدین کی طرح بولیں، مجاہدین کی طرح بولیں، دونوں ہاتھ بلند کر کے بولیں، اور انشاءاللہ اس جنگ میں فتح حق و صداقت کے علمبرداروں کی ہوگی۔ بش کا ستیہ ناش ہوگا، سب کہیں انشاءاللہ۔ بش کے چمچوں کا بھی ستیہ ناش ہوگا، بلیئر کا بھی بیڑا غرق ہوگا، اور اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام ہوگا۔ اگر کوئی چڑھتا ہے تو چڑھے، ہاں آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ میں ڈاکٹر بھی ہوں، مجھے علاج کر رہا تھا، کوالیفائڈ ڈاکٹر ہوں، اللہ سینئر ڈاکٹر ہوں، 83 میں نے گریجویشن کی۔ داڑھی والے کو لوگ ڈاکٹر سمجھتے نہیں، میں کیا کروں، اور وہ مریض بھی داڑھی والا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، ہمارا سہارا اللہ کی ذات ہے، اور ہمارا نعرہ لا الہ الا اللہ کا نعرہ ہے۔ سب بولے لا الہ الا اللہ، مل کے بولے پاکستان کا مطلب کیا؟ اپنے بھائی کی مدد کرو، ظالم ہو تو بھی مدد کرو، مظلوم ہو تو بھی مدد کرو۔ تو حضرات صحابہ کرام نے گزارش کی کہ اللہ کے حبیب مظلوم کی مدد تو ٹھیک ہے، ظالم کی مدد کیسے کریں؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظالم کو ظلم سے روکو، یہ ظالم کی مدد ہے۔ یہ اگر ظلم کرے گا تو اس کا بیڑا غرق ہو جائے گا، یہ جہنم چلا جائے گا۔ ظالم کو ظلم سے روکو تاکہ یہ بھی بچ جائے۔ حکمرانوں، ہم تمہارے بھی خیر خواہ ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ آپ بھی اللہ کے غضب کا نشان نہ بنے۔ توبہ کرو، ابھی توبہ کے دروازے بند نہیں ہوئے۔ آج امریکہ کی کیمپ سے نکل کر نہ بش بچے گا، نہ بش کا باپ بچے گا۔ بش نہیں مرے گا، بولو یار، اس کا باپ نہیں مرے گا۔ یہ کون ہوتا ہے؟ کل من علیہا فان۔ نہیں بولیں گے تو میں بھی نہیں بولوں گا بھائی۔ فرمایا کل من علیہا ربک ذو الجلال والاکرام۔ پھر فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت۔ حکمرانوں، تمہیں بش کی طاقت پہ ناز ہے، ہمیں اللہ کی طاقت پہ ناز ہے۔ ہمارا سہارا لا الہ الا اللہ۔ میں ذکر کراؤں گا، ورد کراؤں گا جی، تیار ہیں آپ؟ دل سے بولیں گے اللہ۔
یہ اس چیز کو آپ اگر دل میں بٹھا دیں جگہ دے دیں، آسرا ہر مومن کا لا الہ الا اللہ، نہیں زبان لگنی چاہیے، لا الہ الا اللہ، بولے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، آسرا ہر مومن کا لا الہ الا اللہ، عرش پر لکھا دیکھا لا الہ الا اللہ، 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 چاہے ہم نکل جائے، چاہے ہم نکل جائے، یہ بلال کہتے تھے، چاہے ہم نکل جائے، یہ بلال کہتے تھے، میرے منہ سے نکلے گا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، آسرا ہر مومن کا، آسرا ہر مومن کا، عرش پر لکھا دیکھا، میرے منہ سے نکلے گا، کتنی پیاری باتیں تھیں آپ کی خدا جانے، کتنی پیاری باتیں تھیں آپ کی خدا جانے، کتنی میٹھی باتیں تھیں آپ کی خدا جانے، پتھروں نے پڑھ ڈالا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، آسرا ہر مومن کا، آسرا ہر مومن کا، عرش پر لکھا دیکھا، پتھروں نے پڑھ ڈالا، کہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، کتنے انقلاب آئے اس عجیب دنیا میں، کتنے انقلاب آئے اس عجیب دنیا، توجہ چاہتا ہوں، کتنے انقلاب آئے اس عجیب دنیا میں، آج تک نہیں بدلا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، آسرا ہر مومن کا لا الہ الا اللہ، عرش پر لکھا دیکھا لا الہ الا اللہ، پتھروں نے پکڑ ڈالا لا الہ الا اللہ، آج تک نہیں بدلا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم دین سے دستبردار نہیں ہو سکتے، گنہگار ہیں، مانتے ہیں، لیکن بے غیرت نہیں ہیں۔ ہمارے رب اقرار کرتے ہیں کہ ہم بدترین مجرم ہیں، ہمارے نام اعمال میں کوئی اچھائی نہیں، بارے خدا جانے کرتے ہیں، ہم نے جوانیاں غفلت میں گزار دی، زندگیاں معصیت میں گزار دی، ہمارے رب تو ہمیں معاف کر دے، تو رحمان بھی ہے، تو رحیم بھی ہے، تو کریم بھی ہے، ہمارے رب تو غفار بھی ہے، تو ستار بھی ہے، تو حنان بھی ہے، تو منان بھی ہے، ہمارے رب ہم اقرار کرتے ہیں ہم گنہگار ہیں، لیکن ہمارے رب تو جانتا ہے کہ ہم بے غیرت نہیں ہیں۔ کہیں ہم بے غیرت؟ بولے بولے بولے، غیرت والے سارے بولے، ہم بے علماء کرام سے جا کے تصدیق کروا لیں، گنہگار جنت میں جا سکتا ہے، بے غیرت جنت میں نہیں جا سکتا۔
دیوبندیت اسی کا تو نام ہے. حلوہ اور کھیر بند کرنے کا نام نہیں, میں وضاحت کر چکا ہوں, اسی کا تو نام ہے. اللہ اکبر. اللہ کے دروازے پر ہماری دعائیں بھی کبھی قبول نہیں ہوتی. ہم اتنے گندے بن گئے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کھانا حلال کا نہیں ہوگا تو دعائیں بھی قبول نہیں ہوگی. علماء بیٹھے ہیں, ایک حدیث یاد آ گئی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلمہ پڑھنے والوں 3 کام تم کر لو, مجھ سے جنت کی ضمانت لے لو. آقا کا فرمان پڑھ رہا ہوں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اکل طیبا, بولے یار, من اکل طیبا وعمل بالسنہ وامن الناس بوائقہ دخل الجنہ. یہ سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زبان کے پاک الفاظ میں نہیں پڑے, میں سب کہہ رہا ہوں. سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر کہنے دیجیے مجھے, حضور آئے تو صرف آفرینش پا گئی دنیا, اندھیرے سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا. صبح چہروں کا سنگ اترا, بجھے چہروں پہ نور آئی آخر. حضور آئے تو ذروں کو نگاہیں مل گئی آخر. سیرت کا جلسہ حکم کیا گیا ہے مجھے کہ میں آقا کی سیرت بیان کروں, آقا کی عظمت بیان کروں, آقا کا رتبہ بیان کروں, آقا کی قدر منزلت بیان کروں. میں نہیں کر سکتا, میں کون ہوتا ہوں. 1400 برس گزر گئے, علماء بیان کرتے رہے, خطبہ بیان کرتے رہے, مدرس بیان کرتے رہے, محدث بیان کرتے رہے, شیخ القرآن بیان کرتے رہے, شیخ الحدیث بیان کرتے رہے, لیکن سیرت کے بیان کا حق آج تک کوئی ادا نہیں کر سکا. اللہ اکبر. توجہ چاہتا ہوں, جناب موسیٰ کلیم اللہ منتیں کر رہے ہیں, رب کائنات کو منتیں کر رہے ہیں, رب ارینی. کیا کہا عبدالحفیظ صاحب, ٹائم پورا ہو, یہ ہمارے چیف ہے, میں کیا کروں, سنبھل کے چلنا پڑتا ہے. آخر جی سبحان اللہ, نہیں اس طرح نہیں بولے نا یار. بہت ساروں نے چاکنگ بھی کی, راتوں کو نیند بھی خراب کی, ہمارے لیے گالیاں بھی لکھی, لیکن آج گالی کا جواب گالی سے نہیں ہوگا. ہمیں گالیاں دینے والوں تمہیں گالیاں مبارک ہو, ہمیں حضور کے پاک قدم مبارک ہوں. تم نفرتیں پھیلاتے رہو, ہم محبتیں بانٹتے رہیں گے. سب کہیں انشاءاللہ. ہمارا دشمن جو ہے وہ ہے. آپ سے بھی درخواست کرتے ہیں کہ سمجھو, اللہ کا خوف کرو, عشق رسول کا دعویٰ کرتے ہو تو حضور کے عشق کا کچھ مظاہرہ بھی تو کرو. اللہ اکبر کبیرہ. جناب موسیٰ کلیم رب ارنی, بولے نا, رب ارنی, رب ارنی. تارے خدایا مجھے اپنا دیدار کروا دے. اللہ رب العزت نے فرمایا لن ترانی, میرے کلیم تو مجھے دیکھ نہیں سکے گا. جناب موسیٰ کلیم اللہ رب کا لاڈلا پیغمبر, میرے رب تیرے عشق کی وجہ سے میرا سینہ پھٹ رہا ہے, مہربانی کر دے. اللہ رب العزت نے فرمایا میرے کلیم
سناؤں، اگر اس کو تو نے برداشت کر لیا میری زیارت بھی ہو جائے گی۔ جب نور کی تجلی آئی جناب موسیٰ نے نظر ڈالی، قرآن میں لکھا ہوا ہے فَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا، کلیم اللہ بے ہوش ہو کر زمین پہ گر گئے۔ مطالبات کے باوجود زیارت نہیں ہو رہی، لیکن یہ کلیم اللہ ہے، اب آنے ہمارے ہاں ہے اور وہاں بلایا جا رہا ہے۔ الفَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ۔ پھر کہنے دیجیے نا مجھے قرب موسیٰ اور ہے، قرب محمد اور ہے، قرب موسیٰ اور ہے، قرب محمد اور ہے، طور سینہ اور ہے، عرش معلیٰ اور ہے۔ اس گل کو کیا مشابہت اس رخ لال رنگ سے، اس کی بہار اور ہے، اس کی بہار اور ہے۔ جناب کلیم اللہ جب وادی مقدس میں پہنچے، اللہ رب العزت کی طرف سے حکم پہنچا فَاخْلَعْنَا عَلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى، فَاخْلَعْنَا عَلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى۔ رب کائنات نے کلیم اللہ سے فرمایا میرے کلیم جوتے اتار دیجیے، آپ پاک وادی میں آئے ہیں، جوتے اتار دیجیے، لیکن صدقے جاؤں سرکار مدینہ کے مقام پر کہ نعلین مبارکین سمیت عرشوں کی سیر ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر، وہ جو لینے گئے تھے کلیم خدا، وہ جو لینے گئے تھے کلیم خدا، فرق یہ ہے کلیم اور محبوب میں، وہ کلام ان کا لینے گئے طور پر، وہ کلام ان کا لینے گئے طور پر، اور ان کے گھر خود خدا کا کلام آ گیا۔ تو اب آئے جناب خلیل اللہ کی طرف، حضرت ابراہیم خلیل اللہ منتیں کر رہے ہیں اللہ کی دربار میں، کہتے ہیں لا تخزنی لا تخزنی یوم یبعثون، یوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم۔ ابھی آپ کے فیوز تو نہیں اڑے نا، اڑنے والے ہیں؟ بھائی آپ کو ٹھیک ہے نا؟ آپ بولتے نہیں بولیں گے تو میں بھی نہیں بولوں گا۔ سبحان اللہ، میں سستی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ CID والے آپ کے جذبات بھی لکھتے ہیں، یہ زندوں کی طرح بولتے ہیں یا مردوں کی طرح بولتے ہیں؟ یہ سارے ان کے چمچے کڑچے سارے ادھر ہوں گے، ذرا محبت سے کہیں سبحان اللہ۔ غریب ہیں، مسکین ہیں، ٹھیک ہے، بے بس ہیں، بے کس ہیں، سب کچھ ہے، لیکن یہود و نصارہ کے مقابلے کے لیے ہم زندہ ہیں۔ بولیں 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 بولیں۔ ہم نے کل بھی کہا تھا کہ اسامہ شیر ہے، ڈر گئے یا مر گئے؟ ہم آج بھی کہتے ہیں کہ اسامہ شیر ہے۔ ہم نے کل بھی کہا تھا کہ ملا عمر کی عظمت کا سلام ہے، ہم آج بھی کہتے ہیں کہ ملا عمر کی عظمت کا سلام ہے۔ ہم نے کل بھی کہا تھا کہ ہم آج بھی کہتے ہیں کہ ہم نے کل بھی کہا تھا کہ بش اس کا ساتھ ہے۔
نئے نعرے آ رہے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ، یہ کافی اور شافی نعرہ ہے. اللہ اکبر، بولے بولے بولے، مل کے بولے. اللہ کے حبیب کا نعرہ بھی یہی تھا. اللہ کے حبیب کا نعرہ بھی یہی تھا. صدیق کے نعرہ بھی یہی تھا. فاروق اعظم کا نعرہ بھی یہی تھا. عثمان غنی کا نعرہ بھی یہی تھا. حسن اور حسین کا نعرہ بھی یہی تھا. بلال اور بوذر کا نعرہ بھی یہی تھا. سعد اور سعید کا نعرہ بھی یہی تھا. آل محمد کا نعرہ، اہل بیت محمد کا نعرہ، اصحاب محمد کا نعرہ، بدر والوں کا نعرہ، احد والوں کا نعرہ، تبوک والوں کا نعرہ، اسامہ بن لادن کا نعرہ، ملا عمر کا نعرہ، طالبان کا نعرہ، عراق کے مظلوموں کا نعرہ، فلسطین کے مجاہدین کا نعرہ، جمعیت علماء اسلام کا نعرہ. بولے بولے بولے. ہم بش کے نوکر نہیں، حضور کے نوکر ہیں. ہاں، محبت کس سے؟ حضور سے یا بش سے؟ جس کی حضور سے محبت ہے اس کی اللہ سے محبت ہے. من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. سبحان اللہ. لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. حضرت ابراہیم خلیل اللہ منتیں کر رہے ہیں بارگاہ ایزدی میں. ان کے الفاظ قرآن میں لکھے ہوئے، فرماتے لا تخزنی، لا تخزنی یوم یبعثون، یوم لا ينفع مال ولا بنون. بچو، شرارت سے بچو. کیا کرتے ہو؟ لا تخزنی یوم یبعثون. سبحان اللہ میں سستی ہے. تھک گئے تو میں دعا کرا لوں. میں بالکل تیار ہوں بھائی. آپ کو صبح اسباق پہ جانا ہے اور آپ کے کاروبار بھی ہیں بھائی. یار ڈیوٹی پر بھی جانا ہے، دفتر بھی جانا ہے. تھک گئے ہو، میں دعا کرا لوں. کچھ دیر بیٹھیں گے انشاءاللہ. اچھا سنیں، قرآن پڑھ رہا ہوں، جناب خلیل اللہ منتیں کر رہے ہیں بارگاہ ایزدی میں. توجہ، لا تخزنی، لا تخزنی یوم یبعثون، یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. فرماتے میرے رب، قیامت کے دن کی خواری سے مجھے بچا لینا. یہ خلیل اللہ کی دعا، یہ تواضع کی انتہا ہے، یہ عجز کی انتہا ہے. فرماتے لا تخزنی یوم یبعثون، یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم.
اور یہاں بغیر کسی مطالبے کے اللہ خود بشارت دیتے اپنے محبوب کو یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ بغیر مطالبے کے رب بشارت دیتے اپنے حبیب کو میرے محبوب میرا وعدہ ہے تجھ سے قیامت کے دن میرے محبوب میں تیرا دل دکھی ہونے نہیں دوں گا یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ میرے محبوب میرا وعدہ ہے تجھ سے قیامت کے دن میں تیرا دل دکھی ہونے نہیں دوں گا تیرا دل تو دکھی ہونے نہیں دوں گا لیکن تیرے غلاموں کا دل بھی دکھی ہونے نہیں دوں گا باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے پھول رحمت کے گریں گے پھول رحمت کے گریں گے ہم اٹھاتے جائیں گے باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے پھول رحمت کے گریں گے ہم اٹھائے جائیں گے ہم بندے اللہ کے ہیں لیکن نوکر رسول اللہ کے ہیں ہم بندے اللہ کے ہیں لیکن نوکر رسول اللہ کے ہیں کیا سمجھتے ہیں یہ امریکہ کے چمچے اور کڑچے ان کا خیال ہے کہ یہ مولوی سارے مر جائیں موت ان کے ہاتھوں میں نہیں حیات اور موت صرف اللہ کے ہاتھوں میں کون ہے زندگی اور موت کا مالک ایک اللہ کون ہے بھائی بولے 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 قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب اللہ اکبر کبیرہ توجہ چاہتا ہوں یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله سبحان الله فما يقول هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد سہارا کس کا بھروسہ کس پر توکل کس پر ہر جگہ پر موجود کون واجب الوجود کون علام الغیوب کون سینوں کے پیدوں کا جاننے والا کون علی کل شیء قدیر کون بولے 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 تبدیلی ضرور آئے گی انشاءاللہ بھائی کون سی قیامت آ گئی جب بش آ گیا ماشاءاللہ اللہ کرے کہ ہمارے ہاتھ لگ جائے وعدہ ہے بش اگر ہمارے ہاتھ لڑ جائے نا مزہ دکھائیں گے خدا اللہ کرے ہمارے ہاتھ لگ جائے
اللہ اکبر. وہ کہتا ہے کہ اسامہ میرے ہاتھ لگ جائے. ہم کہتے ہیں کہ تو ہمارے ہاتھ لگ جا. اور ضرور لگے گا. بولے نا. دیر اس لیے ہو رہی ہے کہ ہم گندے ہو گئے ہیں. اللہ کی قسم آؤ اللہ کے دروازے پر ابھی توبہ کے دروازے بند نہیں ہوئے. میں نے حدیث پڑھی تھی من اکل طیبا. بولے یار نہیں بولیں گے تو میں نہیں بولوں گا. من اکل طیبا وعمل بالسنہ وعمل الناس بوائقه دخل الجنہ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 کام تم کرو بدلے میں مجھ سے جنت لکھوا لو. اپنے ذوق کے مطابق مفہوم عرض کر رہا ہوں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 کام تم کرو جنت مجھ سے لکھوا لو. کون سے کام ہیں؟ توجہ چاہتا ہوں. فرمایا من اکل طیبا حلال کھاؤ. وہ حلال کھائے گا. حلال کھاؤ. وعدہ کیجئے کہ آپ حلال کھائیں گے. بولے کتے کا گوشت حلال ہے کیا؟ سننا چاہتا ہوں بھائی کتے کا گوشت حلال ہے کیا؟ اور خنزیر کا گوشت. رشوت کے پیسے مولانا کیا ہو گیا تمہیں؟ ہاں ساری بلڈنگ رشوت کے پیسوں سے بنا لی اور پھر دروازے پہ لکھا ہے ھذا من فضل ربی. شرم اس کو مگر نہیں آتی. جس طرح کتے کا گوشت حرام. حضرت میں نے غلط تو نہیں کہا. جس طرح کتے کا گوشت حرام ہے خنزیر کا گوشت حرام ہے رشوت کا پیسہ بھی حرام ہے اور سود کا پیسہ بولے بھائی اتنی لمبی داڑھیوں والے نورانی چہرے. خدا کی قسم سارا کاروبار سود کا. جنید بغدادی کے بیٹے نظر آتے سارا کاروبار سود کا. انا للہ و انا الیہ. دعائیں کہاں سے قبول ہوں؟ رب نہیں بدلا ہم بدل گئے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اکل طیبا وعمل بالسنہ وعمل الناس بوائقه دخل الجنہ. کہے سبحان اللہ. 3 کام تم کرو جنت لکھوا لو. ایک تو حلال کھاؤ. دوسرا کام فرمایا میری سنت کے مطابق چلو. سنت کے تابع دار بنو بدعتی نہ بنو. کیا کچھ کہا گیا. اللہ اکبر. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً ہر خطاب میں ہر خطبے میں ہر تقریر میں ہر واعظ میں ہر نصیحت میں تقریباً یہ الفاظ ضرور فرمایا کرتے تھے ان اصدق الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار. حضور نے جو کچھ کہا وہ سچ ہے. رب کا کلام بھی سچا. حضور کا فرمان بھی اپنی طرف سے نہیں بول رہا. بیٹے یہ جلسہ آپ نے دوسرا شروع کیا. اللہ رب العزت نے فرمایا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. دنیا والوں جب میرا محبوب بولے یہ نہ سمجھنا کہ میرا محبوب اپنی مرضی سے بول رہا ہے. میرے رب نے فرمایا نہیں زبان تو میرے حبیب کی ہوتی ہے لیکن کلام میرا ہوتا ہے. اس لیے فرمایا گفتہ اللہ
فرمایا جو حلال کھائے گا اور جو سنت کے طریقے کے مطابق زندگی بسر کرے گا، اور فرمایا جو لوگوں کو تکالیف نہیں پہنچائے گا، حضور نے فرمایا میں ضمانت دیتا ہوں کہ یہ بندہ جنت میں جائے گا انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے۔ میرے آقا نے فرمایا سجاتی علی امتی زمان یحبون خمسا وینسون خمسا، يحبون الدنيا وينسون الآخرة، يحبون المال وينسون الحساب، يحبون الخلق وينسون الخالق، يحبون المعصية وينسون التوبة، يحبون القصور وينسون المقبرة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ میرے امتی 5 چیزوں سے محبت کریں گے اور 5 کو بھلا دیں گے۔ فرمایا جب یہ دن آئیں تو یہ تباہی کی نشانی ہے، اللہ اس تباہی سے بچا لے، سارے آمین کہیں۔ 5 چیزوں سے محبت کریں گے، 5 چیزوں کو بھلا دیں گے، یہ تباہی کی علامت ہے، اللہ تباہی سے بچائے۔ فرمایا یحبون الدنیا وینسون الآخرہ، لوگ دنیا سے محبت کریں گے، آخرت کو بھلا دیں گے۔ فرمایا یحبون المال وینسون الحساب، مال سے محبت کریں گے، حساب کو بھلا دیں گے۔ فرمایا یحبون الخلق وینسون الخالق، مخلوق سے محبت کریں گے، خالق کو بھلا دیں گے۔ فرمایا یحبون المعصیۃ وینسون التوبہ، گناہوں سے محبت کریں گے، توبہ کرنا بھول جائیں گے۔ فرمایا یحبون القصور وینسون المقبرہ، محلاتوں سے، بلڈنگوں سے محبت کریں گے، قبر کی کوٹھڑی کو بھول جائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے تاکہ ہم غفلت سے اپنے آپ کو بچا لیں اور کوئی آخرت کے لیے پونجی جمع کر لیں۔ میرے محترم دوستو، اس زمانے میں یہ کہنا کہ میں حق والوں کے ساتھ ہوں یہ بھی جہاد ہے۔ اس زمانے میں یہ کہنا کہ میں مجاہدین کے ساتھ ہوں یہ بھی جہاد ہے۔ اس زمانے میں دنیا کی شیاطین کے خلاف نعرہ مستانہ بلند کرنا یہ بھی جہاد ہے۔ یہ ہم جو یہاں بیٹھے ہیں انشاءاللہ اس کا اجر ملے گا۔ اور یہ جمادی الثانی کا مہینہ تم سے مطالبہ کرتا ہے، یہ سحر پیغمبر کی وفات کا مہینہ ہے، یہ خلیفہ اول، خلیفہ بلا فصل، شہنشاہ صداقت حضرت صدیق اکبر کی رحلت کا مہینہ ہے۔ کہنے دیجئے تو 4 الفاظ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ صدیق اکبر عکس نبوت تھے، جب جناب صدیق اکبر کی ولادت ہو رہی تھی۔ یہ مہینہ مجھ سے مطالبہ کرتا ہے کہ میں 2-4 الفاظ بولوں۔ عشق رسول کا دعویٰ کرنا تو آسان ہے، لیکن عشق نبھانا بڑا مشکل ہے۔ کوئی بلال سے سیکھے۔ اللہ اکبر، ابھی بات صدیق اکبر کی ہو رہی ہے۔ ہاں جی، ابھی بات صدیق اکبر کی ہو رہی ہے۔ بلال جیسے سینکڑوں صدیق پہ صدقے ہو جائیں، اور ہمارے جیسے کروڑوں بلال کے قدموں پہ صدقے ہو جائیں۔ اکبر، کہنے دیجئے مجھے، یہ جمادی الثانی کا مہینہ مطالبہ کر رہا ہے۔ فتنہ انسیوں کذاب مٹایا کس نے؟ صدیق، صدیق، بولے بولے بولے، ذرا زور سے، محبت سے، آج سے، جوش سے۔ فتنہ انسیوں کذاب مٹایا کس نے؟ زور بدبختہ زمانے سے ہٹایا کس نے؟
اور ایک ہجرت کی. معراج کے سفر میں حضور کے رفیق سفر جناب جبریل تھے. ہجرت کے سفر میں آقا کے رفیق سفر جناب ابو بکر تھے. توجہ ہے بھائی؟ کچھ سمجھانا چاہتا ہوں بھائی. توجہ ہے؟ بات سن رہے ہیں؟ سمجھ بھی رہے ہیں؟ ہوش سے بیٹھے. راتیں دو ہیں، ایک معراج کی، ایک ہجرت کی. ہجرت کی رات آقا کے رفیق سفر تھے. ہجرت کی رات میں آقا کے رفیق سفر تھے جناب ابو بکر. اور معراج کے سفر میں آقا کے رفیق سفر تھے جناب جبریل. جناب جبریل راستے میں رک گئے اور جب آقا نے فرمایا بے وفائی کر رہا ہے مجھ سے، کہنے لگا آقا جی تو نہیں چاہتا لیکن آگے بڑھوں گا تو پر جل جائیں گے. اللہ اکبر. بگستافراتر مجالم نماد بمادم کی نیروے بالم نماد اگر جگ سوئے برتر پرم فروغے چلی بسو زد برم. جب جناب جبریل سدرۃ المنتہا کی منزل پہ رکے، آقا نے فرمایا جبریل تو بے وفائی کر رہا ہے. کہنے لگا آقا جی تو نہیں چاہتا، آگے بڑھوں گا تو جل جاؤں گا. علماء لکھتے ہیں یہ جبریل تھا. بھائی یہ بولنے والے توجہ چاہتا ہوں، مہربانی کریں. علماء لکھتے ہیں کہ یہ جبریل تھے. معذرت کر دی لیکن فرمایا اگر صدیق اکبر ہوتے، اگر صدیق اکبر ہوتے جل جاتے لیکن حضور کی رفاقت نہ چھوڑتے. اللہ اکبر. یہ عشق مصطفیٰ ہے. جب جناب صدیق اکبر کی وفات ہو رہی تھی، غیبی آواز لوگوں نے سنی، یا امت اللہ بالتحقیق ابشری بالولد عتیق اسمہ فی السماء صدیق وفی الارض خاتم النبیین رفیق. غیبی آواز لوگوں نے سنی، کہنے والا کہہ رہا تھا جناب صدیق اکبر کی والدہ محترمہ سے بی بی مبارک ہو تجھے. امر اللہ بالتحقیق ابشری بالولد عتیق اسمہ السماء صدیق وفی الارض بالخاتم النبیین رفیق. غیبی آواز لوگوں نے سنی، صدیق اکبر کی والدہ محترمہ سے کہا جا رہا تھا بیوی مبارک ہو تجھے، اس بچے کو تو جنم دے رہی ہے جس کو اللہ نے جہنم سے آزاد کر دیا ہے، جس کا نام آسمانوں میں صدیق رکھا گیا ہے، جو غار کے سفر میں اللہ کے آخری نبی کا رفیق سفر ہوگا. سب کچھ لٹا دیا آقا کے قدموں پر. جناب عمر فرماتے ہیں کہ میں سوچ رہا تھا کہ ہر مرتبہ ابو بکر بازی لے جاتا ہے. ایک دن جب حضور نے چندے کی اپیل کی، آپ اٹھنا شروع نہ کریں، میں چندہ نہیں کروں گا، قصہ سنا رہا. ہاں جی، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں انتظار میں تھا کہ کوئی موقع ایسا بھی ملے کہ میں بھی بازی لے جاؤں. جب آقا نے چندے کی اپیل کی، فرمایا اس دن میرے گھر میں خاصے پیسے تھے، اللہ کا کرنا تھا، تجارت میں بڑا نفع ہوا تھا. میں نے کہا آج اچھا موقع ہے، آج بازی جیتوں گا.
اللہ اکبر. فرمایا گھر گیا, پوری ملکیت کو 2 حصوں میں بانٹا, نصف بچوں کے حوالے کیا, پورا آدھا, پوری ملکیت کا پورا آدھا اللہ کے محبوب کے قدموں کے سامنے رکھا. حضور نے پوچھا عمر کیا لائے ہو, بچوں کے لیے کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ میں کہا اللہ کے حبیب پوری ملکیت کے 2 حصے کیے, آدھا بچوں کے حوالے کیا, پورا نصف آپ کے قدموں کے سامنے رکھا. فرمایا جزاک اللہ یا عمر, عمر اللہ تجھے خوش رکھے. فرمایا لوگ آتے رہے, صحابہ آتے رہے, تعاون پیش کرتے رہے. کہنے لگے میں تو ابو بکر کے انتظار میں تھا. اللہ اکبر, میں تو صدیق اکبر کے انتظار میں تھا. کچھ دیر گزری, میری نظر پڑ گئی کہ صدیق اکبر آ رہے ہیں. گٹھڑی تھی کاندھوں پہ, آئے اور سلام کیا اور گٹھڑی آقا کے قدموں کے سامنے رکھ دی. آقا نے فرمایا ابو بکر کیا لائے ہو اور بچوں کے لیے کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ کہنے لگے آقا آپ حکم کریں اس کے بعد بھی کچھ چھوڑ کے آؤں, پھر حیف نہ ہو ابو بکر کو. میرے آقا جو کچھ نظر آیا ہے آپ کے قدموں کے سامنے رکھا ہے, نہ سوئی چھوڑی نہ دھاگا چھوڑا, جو کچھ نظر آیا جھاڑو پھیر کے آیا ہوں. آقا نے فرمایا بچوں کا بھی حق ہے. فرمایا ان کے لیے اللہ اور اللہ کے رسول کا نام کافی ہے. اقبال بھی بول پڑا کہ پروانے کو چراغ آنا دل کو پھول بس, بولتے کیوں نہیں؟ آپ نہیں بولیں گے تو بنگلہ دیش والے کہاں سے بولیں گے؟ آپ بولو محبت سے, محبت سے. صحابہ پاک مصطفیٰ کو حق نے کیا جی کر دیا, صحابہ پاک مصطفیٰ کو حق نے کیا جی کر دیا کہ بہر دین بے دھڑک سب نے مال و زر دیا. کسی نے نصف گھر دیا, کسی نے ثلث زر دیا, مگر عائشہ کے باپ نے دیا تو اس کا در دیا, مگر عائشہ کے باپ نے دیا تو اس کا در دیا. خدا کے نام کے سوا جو کچھ تھما کے دھر دیا. یہ پہلے مبلغ ہیں حضور کی امت سے جنہوں نے کعبے کی گیٹ پہ کھڑے ہو کے توحید کے پرچم کو بلند. یہ پہلے مبلغ ہیں حضور کی امت سے جنہوں نے کعبے کی گیٹ پہ کھڑے ہو کر لوگوں کو توحید خدا کا سبق پڑھایا. لوگوں نے اتنا مارا شدید زخمی ہو گئے, بے ہوش ہو گئے. بنو تمیم والے آئے, گھر پہنچایا. صبح کی واردات تھی, شام ہو گئی. صدیق اکبر ہوش میں نہیں آئے. ایک طرف بوڑھا بابا, دوسری طرف بوڑھی امی. باپ کہتا ہے بیٹے منہ تو کھول, پانی تو پی لے. ماں کہتی ہے بیٹے دو چار جملے تو بول لے, یہ دودھ لائی ہوں ذرا دودھ تو پی لے. اور جب شام کو صدیق اکبر ہوش میں آئے, ماں نے دودھ سامنے کیا, ابو نے پانی کا گلاس سامنے کیا. صدیق اکبر کی عظمت پہ قربان جاؤں, فرماتے ہیں نہ پانی پیوں گا نہ دودھ پیوں گا, پہلے آقا کا دیدار تو کراؤ. کہیں سبحان اللہ. ابھی یہ دونوں بوڑھے مسلمان نہیں ہوئے تھے, پھر تو اللہ نے دونوں کو کلمہ بھی نصیب کر دیا. اس وقت تک یہ دونوں
ہاں صدیق اکبر کے باپ اور امی دونوں مسلمان نہیں ہوئے تھے، غصے میں آ گئے، اس کی وجہ سے تو یہ تیرا حشر ہوا ہے، پھر بھی تو اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، فرمانے لگے ٹکڑے ٹکڑے ہو سکتا ہوں، آقا کی دامن کو نہیں چھوڑ سکتا، مجھے لے چلو نا اپنے محبوب کے در پہ، مجھے لے چلو نا۔ کہنے لگے تیرے اندر تو چلنے کی سکت ہی نہیں، پھر آپ کو بلا لیتے ہیں، کہ نہیں یہ گستاخی ہے، یہ گستاخی ہے۔ تو آپ بڑے دلیر ہیں کہ روزانہ حضور کو یہاں بلاتے ہیں، تو آپ بڑے دلیر ہیں۔ صدیق اکبر نے کہا کہ گستاخی ہے کہ حضور کو میں اپنے در پہ بلاؤں، کچھ کہہ گیا ہوں یار، کچھ کہہ گیا ہوں یار۔ ابو سے کہا ابو تو ادھر آنا، امی سے کہا امی تو ادھر آنا، ایک بازو ابو کے کاندھے پہ ایک امی کے کاندھے پہ، مجھے لے چلو نا آقا کے در پہ۔ جب آقا کی خدمت میں پہنچے، اللہ اکبر کبیرہ، جان میں جان آئی۔ عشق رسول سیکھنا ہے تو صدیق اکبر سے سیکھیے۔ محمد کے در پر وہاں پہنچ کر گویا زبان حال سے یوں کہہ رہے تھے، محمد کے در پر جو آتا ہے یارو، وہ در در پہ سر کو جھکاتا نہیں۔ محمد کے در پر جو آتا ہے یارو، وہ در در پہ سر کو جھکاتا نہیں، اور جو ہوتا ہے عاشق وہ جاتا ہے در پر۔ گویا سبق دے رہے تھے امت کو زبان حال سے، جو ہوتا ہے عاشق وہ جاتا ہے در پر، نبی کو وہ در در بلاتا نہیں۔ جو ہوتا ہے عاشق وہ جاتا ہے در پر، نبی کو وہ در در بلاتا نہیں۔ ہم حضور کے غلام ہیں، بولے 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 جلدی بولے، میں جلدی جان چھوڑ رہا ہوں، یہ ختم کر رہا ہوں بالکل جی، ذرا باپا سے بولا لگا میں، ہم حضور کے، ہم حضور کے عاشق ہیں۔ ہم نے کل بھی مشت پر لعنت کی تھی اور آج بھی مشت پر لعنت کرتے ہیں۔ آپ بتاؤ کریں، سب بولے مشت پر لعنت نہیں، اور نہیں اس کا تمہاری کوئی رشتے داری ہے، مجھ سے آواز نہیں نکل رہی۔ بولے 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 انشاءاللہ پھانسی کے پھندے پر بھی کہیں گے، تختہ دار پر بھی کہیں گے۔ سنو حضور کے بے فرمانوں سنا، اور حضور کے غلامی کے دعوے دار بھی ہو، کس منہ سے اٹھو گے آقا کے سامنے؟ فکر کیجیے، آخری الفاظ ہیں، عشق احمد اصل ہی سینے میں ہے۔ نہیں اب نہیں، اب نہیں، آخر میں بے وفائی اچھی نہیں لگتی، سارے مل کے بولیں، حضور کے سچے عاشق محبت سے بولیں، عشق احمد اصل ہی سینے میں ہے، میں یہاں ہوں میرا دل مدینے میں ہے، عشق احمد اصل ہی سینے میں ہے، میں یہاں ہوں میرا دل مدینے میں ہے، فکر جنت میں بھی ایسی خوشبو نہیں، فکر جنت میں بھی
توجہ واہ رتبہ ابو بکر فاروق کا، واہ رتبہ ابو بکر فاروق کا، جن کا گھر رحمتوں کے خزینے ہے، واہ رتبہ ابو بکر فاروق کا، جن کا گھر رحمتوں کے خزینے ہے، احمد ازل ہی سے سینے میں ہے، میں یہاں ہوں میرا دل مدینے میں ہے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دعا ہو رہی، سارے بیٹھے ضرور شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہمارے صغیر اور کبیر گناہوں کو معاف فرما، الہ العالمین اسلام کو فتح اور کامیابی نصیب فرما، الہ العالمین اسلام کے دشمنوں کو تباہ اور برباد فرما، الہ العالمین افغانستان کے مجاہدین، افغانستان کے مسلمانوں کے الہ العالمین مدد فرما، الہ العالمین ان کے حفاظت فرما، الہ العالمین عراق کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، الہ العالمین ان کے پریشانی کو آسان فرما، الہ العالمین کشمیر کے مسلمانوں کے فتح و کامیابی نصیب فرما، الہ العالمین تمام مسلمان عالم کے جتنے مسلمان ہیں سب کو کامیابی نصیب فرما، الہ العالمین ہمارے ملک پاکستان کو کافروں سے اور منافقین سے اور کافروں کے دوستوں سے ان کے حفاظت فرما، الہ العالمین جن لوگوں جو مسلمانوں کے خلاف الہ العالمین ان کو ہدایت فرما، یا اللہ اگر ہدایت ان کے نصیب ملی یا اللہ ان کو تباہ اور برباد فرما، یا اللہ ان کو تباہ اور برباد فرما، الہ العالمین جمعیت العلماء اسلام کو کامیابی نصیب فرما، الہ العالمین جو دینی مدارس الہ العالمین سب کی حفاظت فرما، الہ العالمین دینی مساجد اور مدارس کی حفاظت فرما، الہ العالمین خصوصاً ہمارے یہ مدرسہ جس کے آج تقریب ہوا الہ العالمین بچوں سے فارغ ہو، الہ العالمین اس کو ترقی نصیب فرما، ہر قسم کے شرور سے ہمارے سب کی حفاظت فرما، وصلی اللہ تعالی